السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بڑا ہی سبق آموز ہے، آپ حضرات اس کہانی کا اینڈ ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی ثنا اور سمیر کی ہے۔ ثنا کی ماں ثنا کی شادی سمیر سے کرنا چاہتی تھی، پر ثنا انکار کر دیتی کہ میں سمیر سے شادی نہیں کروں گی۔ حالانکہ اس کی ماں بہت ہی پیار سے کہتی تھی کہ بیٹی ثنا تو سمیر سے شادی کر لے، سمیر بہت ہی اچھا لڑکا ہے، کردار کا پاک ہے، تو اس سے شادی کر لے۔ پر ثنا یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھی کہ ماں وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا اتنا نہیں ہے اور میں پڑھی لکھی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے حساب سے شادی کروں گی۔ پر اس کی ماں ایک روز ناراض ہو گئی اور ناراض ہی کی حالت میں کہنے لگی کہ ثنا تجھے تو سمیر سے ہی شادی کرنی پڑے گی، چاہے تو ہنسی خوشی کے ساتھ کر یا راضی ہو یا نہ ہو، پر تیری شادی میں سمیر سے ہی کروں گی۔ ماں کی بات کو سن کر ثنا اپنے دل میں یہ کہنے لگی کہ اگر میری ماں نہیں مانتی ہے تو میں کہیں سے نمبر نکال کر سمیر کا اسے فون کرتی ہوں، فون کرنے کے بعد میں کہوں گی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم ادھر سے منع کر دو۔ ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ ثنا نے فون کیا، فون کرنے کے بعد سمیر کو کہا کہ دیکھو میرے ماں باپ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، پر میں تیار نہیں ہوں۔ تم ایسا کرو کہ تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ میرے سے ختم کر دے، تم یہ کہو اپنے ماں باپ سے کہ میں ثنا سے شادی نہیں کروں گا۔ سمیر کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کو نہیں منع کر سکتا، میری اتنی مجال نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بنوں، یہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تم ہی ادھر سے منع کر دو۔ ثنا نے آخری قدم یہ اٹھایا کہ نیند کی گولی بہت ساری کھا لی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھا کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں جانے کے بعد ان کی پیٹ کی صفائی ہوئی، پھر وہ ہوش میں آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر ثنا یہی کہتی ہے اپنی ماں سے کہ ماں میں سمیر سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی ثنا تو کیوں انکار کرتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اچھا لڑکا ہے، کردار کا بہت ہی اچھا ہے، یہی نہیں دوسرے لڑکوں سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہے تو اچھا لڑکا، تو اس سے شادی کر لے۔ تو ثنا کہتی ہے کہ ماں مجھے وہ پسند نہیں ہے، کیوں تم مجھے میرے گلے میں ڈالنا چاہتی ہو؟ میں ایک بار بول دی کہ میں سمیر سے شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی۔ بہرحال ثنا نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کی یہی خواہش تھی کہ تمہاری شادی سمیر سے ہو، تو بہرحال ثنا نے ہاں بھر دی اور سمیر سے شادی کر لی۔ تو ثنا جیسے ہی اپنے سسرال جاتی ہے سمیر کے گھر اور اپنے روم میں داخل ہوتی ہے، رات میں سمیر جب اس کے بیڈ روم میں جاتا ہے تو ثنا کہتی ہے کہ تمہارا دل تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا، تم تو بہت خوش ہو گئے ہوگے کہ میرے سے تمہاری شادی ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، شادی تو ہو گئی ہے پر تم میرے قریب مت آنا، کبھی بھی مجھے ٹچ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کبھی مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تو سمیر کہتا ہے اچھا ثنا کول ڈاؤن صبر کرو، میں ویسا ہی کروں گا جیسا تم کہتی ہو۔ سمیر ثنا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈالنے کے بعد انگوٹھی نکال کے دیتا ہے، کہا لو ثنا یہ تمہارے لیے میں گفٹ لے کر آیا تھا۔ ثنا اس انگوٹھی کو دیکھتی بھی نہیں ہے، اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتی ہے اور کروٹیں بدل کر خوب روتی ہے، آنکھوں سے خوب آنسو جاری ہو جاتے ہیں ثنا کو۔ ثنا اپنے دل میں یہ سوچتی ہے کہ کہاں میں آ کے پھنس گئی، کہاں میں پڑھی لکھی اور یہ ان پڑھ جاہل کے پاس میں پھنس گئی، میرے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے، میرے سارے خواب
ٹوٹ گئے، میرے سارے ارمان چھوٹ گئے، میرے کیا کیا ارمان تھے سارے ارمانوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا، یہ دل میں سوچ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سمیر بھی روم میں گیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور دوسرے روم میں جا کر سو گیا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو سمیر ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے بعد ثنا کو اٹھایا اور ثنا سے کہنے لگا کہ ثنا لو ناشتہ کھا لو، ناشتہ بن چکا ہے، تم ناشتہ کھا لو۔ تو ثنا اٹھتی ہے اور نخرے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کھانا ہے، لیکن جب اسے بھوک لگی تو ناشتہ کھائی اور ناشتہ کھانے کے بعد پھر سو گئی۔ پھر سمیر اٹھے اور سارے برتن وغیرہ صاف کیے، دسترخوان صاف کیے، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پہ چلے گئے۔ کام پہ جانے کے بعد پھر رات کو آتے ہیں، رات کو آنے کے بعد پھر کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے کے بعد پھر ثنا کو پیار سے کہتے ہیں کہ ثنا آ جاؤ کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ تو ثنا بھڑک اٹھتی ہے اور سمیر کو کڑوی کسیلی سنانی شروع کر دیتی ہے کہ تم جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو، تم کسی کام کا نہیں ہو، نہ تمہیں کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے، نہ جانے میرے ماں باپ نے کیا دیکھ کر تمہارے ساتھ میری شادی کر دی۔ حالانکہ سمیر بہت خوبصورت لڑکا تھا، کردار کا بہت ہی اچھا تھا، اخلاق بہت ہی عمدہ تھا، لیکن بس یہی ہے کہ ثنا ان کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے کہ وہ کم پڑھا لکھا تھا دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں۔ ثنا کی کڑوی کسیلی سن کر سمیر کو بھی غصہ آ جاتا تھا، لیکن سمیر یہ جانتا تھا کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کے شان کے خلاف ہے، اور یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میرا ہم سفر ہے، یہ تو ہماری شریک حیات ہے۔ ایک روز سمیر نے تو بہت ہی اچھا کھانا بنایا، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار، اور پیار سے سمیر گیا اور ثنا کو کہا ثنا تم کھانا کھا لو۔ تو ثنا نے جو کھانا کھائی تو بہت ہی مزیدار تھا، بہت ہی ٹیسٹ تھا کھانے میں۔ تو یہ کھانا دیکھ کر ثنا تعریف میں سوچی کچھ الفاظ بولوں، پر ثنا نہیں بولی، چونکہ وہ اپنے دنیا میں گم تھی اور گمسم رہتے ہوئے وہ کسی کی کیا تعریف کر سکتی تھی۔ سمیر کا یہ سارا چیز دیکھ کر پیار و محبت، منہ میں کھانا کھلانا، پیار سے ان کے ساتھ پیش آنا، اس کی بدتمیزیوں کو، اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کرنا، تو ثنا یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے آپ میں سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے امپریس کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے، یہ مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجھے منہ میں کھانا کھلاتا ہے، مجھے پیار سے اٹھاتا ہے، مجھے پیار سے پانی پلاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، سمیر تو حقیقت میں ثنا سے پیار کرتا تھا، سمیر تو ان کے اوپر دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک روز ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے پاس بیٹھایا۔ 1 سال کے بعد سمیر نے ثنا کا ہاتھ چھوا تھا، ثنا کے ہاتھ کو پکڑا تھا، پکڑ کر ان کو اپنے بازو میں بیٹھایا اور کہنے لگا کہ ثنا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتی ہو، تم اپنے بالوں کو نہیں دیکھتی ہو کہ تمہارے بال کیسے روکھے سوکھے ہو گئے ہیں، تم اپنے چہرے کی طرف دیکھو کہ چہرے پر یہ کتنی اداسیاں چھائی ہوئی ہے، تم ایسا کیوں بن کر رہتی ہو، آؤ تم بیٹھو میرے پاس۔ ثنا کہتی ہے کہ میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو سمیر کہتا ہے نہیں، تمہیں تو آج میرے پاس بیٹھنا ہی پڑے گا، اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر سمیر ثنا کے سر میں تیل ڈالتے ہیں، اچھی طریقے سے مالش کرتے ہیں، بالوں کو فرش کرتے ہیں، پھر چہرے پر مساج کرتے ہیں، چہرے پہ کریم وغیرہ لگاتے ہیں، ایک خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور سمیر کہتے ہیں کہ جاؤ اب غسل کر لو، نہا لو، اور نہانے کے بعد تمہاری جو فیوریٹ ڈریس ہے پنک کلر کی تم وہ پہننا، تم اس ڈریس میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہو اور بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ ثنا جب سمیر کی یہ حرکت کو دیکھا تو دل میں بہت خوش ہو گئی، یہاں تک کہ ثنا اپنی جو سب سے خاص سہیلی تھی ان کو فون کی اور کہنے کے بعد کہتی ہے کہ پتہ ہے سمیر آج میرے سر میں تیل لگایا، مجھے اچھی طریقے سے مالش کیا، میرے چہرے کو کریم سے صاف کیا، مجھے بہت ہی پیار جتلایا،
تو ادھر سے اس کی سہیلی کہتی ہے کہ دیکھو ثنا، سمیر بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اخلاق کا بہت ہی اچھا ہے، تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ سمیر جیسا تمہیں شوہر ملا ہے، تم ابھی بھی اس کو اپنا لو، کہیں کچھ دیر نہ ہو جائے۔ تو ثنا کہتی ہے ارے نہیں نہیں، وہ مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ ایک روز سمیر ثنا کے پاس آتا ہے اور سمیر کہتا ہے کہ میں کھانا بنا دیا ہوں اور سارے کام جتنے بھی تھے میں کر دیا ہوں اور تمہارے کام بھی کر دیا ہوں، یعنی کہ سمیر اپنا کام بھی خود کرتا تھا اور ثنا کا بھی کام خود ہی کرتا تھا۔ سارا کام کرنے کے بعد ثنا سے کہتا ہے کہ آج میں باہر جا رہا ہوں اور وہاں سے تمہارے لیے ایک خوبصورت گفٹ لاؤں گا۔ شام کو جب سمیر گھر آتا ہے تو ثنا گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کرسی پر، اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے اور ہلکی روشنی بھی تھی اور ہلکا شام بھی تھا، ہلکا اندھیرا بھی تھا اور ہلکی روشنی بھی تھی۔ سمیر جیسے ہی گارڈن میں آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ثنا کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال ہواؤں میں لہرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو بہرحال سمیر آتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ثنا کو گلاب کا پھول دیتا ہے اور کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ثنا۔ تو ثنا کہتی ہے کہ تمہیں میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ تو کہتی ہے کیسے یاد نہیں رہے گا، تم میرا ہم سفر ہو، تم میری شریک حیات ہو، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو کس عورت کا رکھوں گا، کس کا رکھوں گا؟ یہ سن کر ثنا خوش ہو جاتی ہے اندر ہی اندر۔ پھر اس کے بعد سمیر اپنے بیگ سے کاغذات نکالتے ہیں اور ثنا کو دیتے ہیں۔ ثنا کو کہتے ہیں کہ ثنا معلوم ہے یہ کاغذات، یہ پیپر کیا چیز کے ہیں؟ تو ثنا کہتی ہے کیا چیز کے ہیں؟ سمیر کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے میں نے ایک گھر خریدی ہے اور وہ گھر تمہارے نام ہے، اب ہم لوگ نئے گھر میں رہیں گے اور اچھے سے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ جیسے ہی سننا تھا ثنا اندر ہی اندر بہت خوش ہو گئی۔ سمیر کہتا ہے کہ ثنا میری آخری خواہش کو تم پوری کر دو، میرا ایک ڈیمانڈ ہے، تم اس کو پورا کر دو۔ ثنا کہتی ہے کہ آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ سمیر کہتا ہے کہ دیکھو شادی کے 2 سال ہو گئے ہیں، آج تک میں تمہیں سینے سے بھی نہیں لگایا ہوں، تم مجھے آج اپنے باہوں میں بھر لو۔ تو ثنا سمیر کو اپنے باہوں میں بھرتی ہے اور سمیر ثنا کے جیسے ہی گلے لگتا ہے سمیر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوب روتا ہے اور ہچکی لے لے کے روتا ہے۔ شاید کہ یہ آخری ملن ہو، پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے دوبارہ، یہ سوچ سوچ کر سمیر بہت زیادہ روتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمیر چلے جاتا ہے اپنے روم میں اور جا کر سو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ثنا کے دل میں پیار کا امنگ پیدا ہو گیا، وہ سمیر سے پیار کرنے لگی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے پیار کا اظہار کیسے کروں، میں سمیر کو کیسے اپنے باہوں میں لوں، اور ثنا کا دل اندر سے کافی بے چین ہو رہا تھا کہ آج میں سمیر کو حد سے زیادہ پیار کروں گی، ساری دنیا کو بھلا کے میں آج سمیر کو پیار کروں گی، سمیر کو پیار دوں گی، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آج میں سو جاتی ہوں جلدی اور صبح اٹھ کر میں خود سے ناشتہ بناؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے سمیر کو کھلاؤں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ثنا فوراً بستر پر سے اٹھی، اٹھنے کے بعد کچن میں گئی، ناشتہ تیار کیا، ناشتہ تیار کرنے کے بعد سمیر کو آواز دی، پر سمیر کا کوئی ریپلائی نہیں آ رہا تھا ادھر سے۔ تو ثنا سمیر کے روم میں گئی، بیڈ روم میں گئی اور ان کے جسموں کو ٹچ کیا تو دیکھا کہ سمیر کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور کچھ آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو ثنا پھر سامنے سے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ بستر پر خون بہت سارے ہیں اور ان کے منہ پر بھی خون ہے۔ ثنا جیسے ہی بلڈ کو دیکھتی ہے، خون کو دیکھتی ہے، ثنا چیختی ہے، چلاتی ہے، خوب روتی ہے، یہاں تک کہ اتنا روتی ہے کہ اڑوس پڑوس کے محلے والے ثنا کے گھر میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو ثنا کہتی ہے کہ دیکھو سمیر کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ پھر اسے جلدی سے اٹھا کے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ ہسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔
تو ثنا بے تحاشا روتی ہے اور خوب چلا چلا کر روتی ہے۔ اتنی ہی میں سمیر کا جو پرسنلی ڈاکٹر تھا وہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سمیر کو کئی بار کہا کہ تم اپنا علاج کروا لو، تم اپنا علاج کروا لو، لیکن یہ مجھ سے بارہا یہی کہتا تھا کہ میں کس کے لیے علاج کراؤں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا کوئی میرے گھر پر نہیں ہے جو میرے دکھ کو سمجھے، جو میری محبت کو سمجھے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب میں راتوں کو جب گھر جاتا ہوں تو کروٹیں بدل کر ہچکیاں لے لے کے روتا ہوں، میرے دکھ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، میرے پیار کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، تو آخر میں زندہ کس کے لیے رہوں، میں کس کے لیے جیوں، مجھے کوئی جینے کی خواہش نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے، مجھے اب نہیں جینا ہے۔ تو جیسے ہی یہ ثنا سنتی ہے تو ثنا کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سمیر کو کیا ہوا تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سمیر کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا اور انہوں نے اپنا علاج نہیں کرایا، آج یہ حالت ہے کہ اس دنیا سے اب یہ جا چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، کاش کہ اگر یہ علاج کروا لیتا تو یہ اب زندہ رہتا، پر ان کی پرواہ کرنے والا گھر پہ کوئی نہیں تھا، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، شاید کہ اس لیے جینا نہیں چاہتا تھا اور موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی یہ ثنا سنتی ہے تو وہ بے تحاشا روتی ہے، یہاں تک کہ سمیر کا سر ثنا کے گود میں ہوتا ہے اور ثنا سمیر کا چہرہ دیکھ کر بے تحاشا روتی ہے۔ ثنا اپنے آپ میں کوستی ہے کہ ہائے ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، کاش کہ میں پہلے ہی سمیر کی محبت کو سمجھ لیتی، کاش میں پہلے ہی سمیر کے اخلاق کو سمجھ لیتی، کاش کہ میں پہلے ہی سمیر کو اپنا بنا لیتی، پر میرے عزیزوں اب تو بہت دیر ہو چکا تھا، سمیر ثنا کی محبت سے اب آزاد ہو چکا تھا۔ میں آخر میں آپ سبوں سے یہی کہتا ہوں کہ کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیے، کسی کے فیلنگ کا مذاق مت اڑائیے، کسی کو اتنا مت ستائیے کہ وہ اپنے آپ کو جان دے دے، وہ اپنے آپ میں خودکشی کر لے۔ ارے کیا رکھا ہوا ہے، میل محبت کر کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹیں، نفرت پھیلانے سے کوئی دنیا میں مہان نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ کے پنوں میں اگر پلٹا کے دیکھیں تاریخ کے پنوں کو تو آپ لوگوں کو وہی شخص نظر آئیں گے جس نے محبت کی ہے، جس نے محبت سے اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ اگر آپ سبوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔